اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں کیا کیا کہا ہے؟ جواب بہت مضامین ہیں، جس میں 3 آیتیں اس وقت پڑھی گئی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور نبی کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، ایمان قبول کیا، ہجرت کی، جہاد کیا، جنہوں نے ان آنے والوں کی مدد کی، اپنے گھر ان کے سامنے پیش کیے، ان کو ٹھکانے دیے، ان کو تعاون دیا، ہر طرح کا ہیلپ کیا اور ایمان خود بھی قبول کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یہ اللہ جل شانہ اعلان فرما رہے ہیں اس دنیا میں ہی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے بالکل ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا، پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسلام قبول کر لیا، سابقون جو سب سے آگے نکل کے ایمان قبول کرنے میں وہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں نے انہی کے نقش قدم پر زندگی گزاری، یعنی انہوں نے بھی ایمان قبول کیا اور ویسی زندگی گزاری، اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، اگر تم ایمان لاؤ گے ویسا جیسا ان صحابہ کرام نے ایمان لایا نبی پر تو تمہارا ایمان مانا جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تمام باقی لوگ ایمان قبول کریں ویسا ہی جیسے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا ہے تب وہ مومن بنیں گے، اور اگر ویسا ایمان نہ ہوا تو پھر تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تاریخی طور پر جب غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ جو جماعت تیار کی تھی، ایمان قبول کرنے سے پہلے ان کی علمی حالت بالکل جاہل، اخلاقی حالت بالکل جانوروں جیسی، سماجی حالت بہت ہی زیادہ خراب، معاشی حالت بہت زیادہ پست، یعنی بالکل وہ جیسے جانوروں جیسی زندگی ہوتی، قبائلی زندگی تھی، شیڈول ٹرائب تھے اور اخلاقی اعتبار سے بھی تھا، ساری اخلاقی خرابیاں ان کے اندر موجود تھی، کوئی خوبی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اگر کوئی ملک چاہتا بھی تھا کہ اس پر قبضہ کریں تو ساتھ میں کہتے تھے بھائی یہاں کے لوگ بہت خراب ہیں، اس کو اپنے ساتھ جوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی کوئی ان کا حکمراں بننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا، ایسے برے رویے والی قوم تھی یہ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ نے نبی کو بھیجا۔ ان کے لیے اللہ نے نبی کیوں بھیجا؟ اس زمانے میں تو دنیا کی دوسری بڑی بڑی قومیں آباد تھی، مثلا چائنا کی قوم بھی تھی، پرشین قوم تھی، رومی قوم تھی، یورپ کے کچھ علاقوں میں بھی انسان پائے جاتے تھے، اور خود یہاں ہندوستان کی قومیں تھیں۔ ان تمام قوموں کے بجائے عرب کی قوم کو اللہ نے منتخب کیوں کیا؟ جواب ہے ان کے اندر کچھ کوالٹی تھی، اور وہ کوالٹی یہ تھی کہ وہ کسی بات کو قبول نہیں کرتے تھے جب تک اکڑ پر رہیں گے، اور جب وہ کسی بات کو قبول کرتے تھے تو اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینا ان کا مزاج تھا۔ وہ سچے تھے، جب کافر تھے تو پکے کافر تھے، اور جب ایمان والے بنے تو پکے ایمان والے بنے۔ مثال اس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب عمر فاروق کافر تھے تو آپ پکے درجے کے کافر تھے، اتنے خطرناک کافر تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے، اور جب وہ انہوں نے ایمان قبول کیا تو پھر عمر بن گئے۔ تو غرض یہ کہ وہ جو کوالٹی پہلے سے تھی وہ کوالٹی اب اسلام کے لیے استعمال ہونے لگی۔ جھوٹ بولنا وہ نہیں جانتے تھے، وعدہ خلافی ان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی، جس بات کو قبول کریں گے اس کے لیے جان دینا ان کے لیے بہت آسان تھا، جب وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر اس کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غرض یہ کہ کچھ خوبیاں ان کے اندر تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی کو اس خطے میں بھیجا جس خطے کے لوگ تیار ہو جائیں گے اور بعد میں میرے نبی کا پیغام اور میرے نبی کا دین پورے عالم میں پہنچائیں گے۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ شانہ نے منتخب کیا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ دنیا کے کسی نبی نے، دنیا کے کسی بھی ریفارمر میں، دنیا میں کسی بھی اوتار نے، دنیا کے کسی بھی اصلاح کرنے والے نے، نہ کسی حکمران نے، نہ کسی ریفارمر نے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی دیوتا نے، نہ کسی اوتار نے، کسی نے بھی ایسی جماعت تیار نہیں کی جیسی جماعت تیار کی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ پتہ چلے گا کب؟ جب ان کا کیریکٹر دیکھیں گے۔ حکمراں ہونے کی حیثیت سے اس کائنات میں نبیوں کے بعد اور کوئی ایسا نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کی حکمرانی تھی، چاہے وہ پورے ملک کی حکمرانی ہوتی، چاہے ایک خطے کی حکمرانی ہے۔ پورے ملک کی حکمرانی مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مملکت اسلامیہ کے پہلے حکمران، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حکمران بنے، حضرت عثمان ابن عفان اس کے بعد حکمران بنے، حضرت علی ابن ابی طالب اس کے بعد حکمران بنے۔ اس کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ یہ 4 خلفائے راشدین جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل طریقہ اور لازم ہوگا، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آئیں گے ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہوگا۔ یہ وہ حکمران تھے جو پورے ملک کے رہے۔ اس کے بعد جو خطوں کے حکمران بنے ہیں، مثلا معاذ بن جبل یمن کے گورنر بنائے گئے، اسی طرح سے حضرت عتاب بن اسید مکہ کے گورنر بنائے گئے، اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر بنے، حضرت سعد بن وقاص عراق کے گورنر بنے۔ تو یہ علاقائی حکمران ہیں گورنر کی حیثیت سے، اور وہ بڑے حکمران ہیں پورے ملک کی حیثیت سے۔ حکمران چاہے چھوٹے سے چھوٹا رہا ہو یا بڑے سے بڑا رہا ہو، ایسی آئیڈیل حکومت انہوں نے چلائی ہے اس کائنات میں، اور کسی قوم کا کوئی فرد اتنا عادل حکمران نہیں بن سکا، جنہوں نے حکومتوں کو اپنی ذاتی خواہشات، اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ حکمراں بننے سے پہلے بھی ان کی مالی حالت وہی ہوتی تھی، اور حکمراں بننے کے بعد بھی ان کی مالی حالت وہی ہوتی تھی۔ حکمراں بننے سے پہلے بھی ان کا زندگی کا طرز جو تھا، حکمراں بننے کے بعد ان کی زندگی کا طرز ویسا ہی تھا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حکمراں بننے سے پہلے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تو جب آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی اس وقت ان کے کپڑے ویسے ہی تھے۔ جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے حکمران نہیں بنے تب آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، لیکن جب آپ حکمران ہونے کے بعد جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت بھی آپ کی مالی حالت وہی تھی کہ گھر میں کھانے والوں کے لیے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑ کر اللہ کے نبی ایسا نہیں گئے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، کہ ایک دانہ بھی نہ بیت المال سے، نہ حکومت کے خزانے سے، نہ کسی فرد کا ان کے ذمے چڑھایا جا سکتا ہے کہ صاحب انہوں نے غلط طریقے سے یہ پراپرٹی جمع کی ہوگی یا کسی پر ظلم کیا ہوگا، نہیں۔ صحابہ کرام تاریخی اعتبار سے ایسی ممتاز ترین قوم ہے، اور یہ بات صرف مسلمان مورخین نہیں، دنیا کی تاریخ لکھنے والے جو بھی مورخ ہیں، چاہے وہ متعصب ہوں چاہے وہ منصف ہوں، انگریز رائٹر ہوں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب ایسی جماعت اور کوئی شخص تیار نہ کر سکا۔ بلکہ اس انگریز مصنف نے لکھا ہے جو عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو ایسی جماعت ملی ہوتی تو حضرت عیسیٰ نے اپنی زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہوتا، مگر ہمارے نبی کو ایسی جماعت نہ مل سکی جیسی جماعت محمد رسول اللہ کو ملی۔ بلکہ اس نے صاحب نے یہ بھی لکھا، جب ہمارے نبی کو اس زمانے کے ان کے مخالفین پھانسی چڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، ان کا ساتھ دینے والے ان کو کو چھوڑ کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک۔ اور اس کے مقابلے میں اس نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کا حال یہ تھا کہ جیسی محبت انہوں نے اس نبی سے کی ہے ایسی محبت دنیا کے کوئی قوم اپنے حکمران سے نہیں کرتی۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام وہ وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر کے بدن پر ملتے تھے۔ بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک پھینکا یعنی تھوکا تو یہ جو بلغم آپ نے نکالا ہے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، صحابی نے اٹھایا اور اپنے بدن پہ ملا۔ ایسی محبت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنائی اور پیش کی، ایسی محبت اس دنیا میں کسی بھی قوم نے اپنے نبی یا اپنے ریفارمر یا اپنے کسی محبوب یا اپنے کسی پیر یا اپنے کسی دیوتا یا اپنے کسی اوتار کے ساتھ نہیں کی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے نبی سے ایسی محبت نہیں کی۔ دنیا کے باقی تمام مذہبوں کے بڑوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، جیسی محبت حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور جیسی قربانیاں انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ دی۔